गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम, पाकिस्तान में वेलकम। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं चूंकि अब 24-48 घंटे फिर से बहुत अहम हैं। नज़रें पाकिस्तान पर थीं और नज़रें पाकिस्तान पर हैं और नज़रें पाकिस्तान की जानिब रहेंगी। पाकिस्तान, इसका रोल वो चाहे खित्ते के लिए हो, वो चाहे ग्लोबल लेवल पर हो, जिसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है, अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और फिर कल जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जो इंदिया दिया है और पाकिस्तान में यूएस और ईरान के मुज़ाकरात से मुतालिक जो अगला दौर है उससे मुतालिक बात करते हुए कहा है कि हमारा झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और अगले 2 रोज़ बहुत अहम हो सकते हैं, एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को बढ़ती हैं। वी रियली होप, क्योंकि फर्स्ट में जिन लोगों ने कहना शुरू किया कि ओ डायलॉग जो है, टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई एंड ऑल दैट, जस्ट इमेजिन कि जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जंग की सूरत हाल हो, बल्कि जंग हो, तो ऑब्वियसली उसमें एकदम तो चीज़ें नहीं रिजॉल्व होती हैं। डायलॉग जो होता है, जो टॉक्स जिनको हम कहते हैं, वो तो एक शुरुआत होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट सेशन में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। ये हम दुआ भी करते हैं और इसकी हम उम्मीद भी करते हैं कि आगे चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतर हों। बट ऐसे में पाकिस्तान का किरदार यकीनन हम सब इसको अप्रिशिएट करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम वो कहाँ पर भी थी, किस भी मुल्क में थी, ग्रीन पासपोर्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो उसके फ्लेक्स मार रही थी। हम इसे ज़रूर कहेंगे बिकॉज देखिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि आपका मुल्क अमन की बात कर रहा है। जब आप अमन की बात कर रहे होते हैं तो वैसे ही खुद भी आपको अच्छा फील होता है और एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ओनरशिप भी आपके अंदर आ रही होती है। सो लेट्स होप, लेट्स विश कि चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएं। और ऐसे में जब पाकिस्तान की बात होती है शुएब साहब, आप बड़ा घूम रहे थे वीकेंड पे, मैं आपके स्टेटस देख रही थी। हाँ, वो घूमना फिरना तो चलता रहता है ना। तो आप घूम, वैसे I was finding my peace. ओके ओके ओके, ठीक है। ये होता है ना, आपको पता है कि होता है बहुत कुछ होता है। काम कर रहे होते हैं, रूटीन ऐसी होती है। है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसमें अगर टाइम मिल जाए तो कहीं पर निकल जाए। वो हम आपको कल दिखाएंगे कि हम कहाँ गए और चलें जी, कल हम देखेंगे कि हाँ। शुएब साहब जो हैं वो वीकेंड पे कहाँ घूम रहे थे और कौन सी जगह जो कि हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आज बहुत ही अहम दिन, एक बहुत ही अहम शख्सियत को हम मिलकर आज याद करेंगे। बिल्किस सीधी साहिबा, बिल्कुल किस तरह से उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, नाम ही काफ़ी है। उनका इंट्रोडक्शन कोई क्या ही करवाए, कौन सा पाकिस्तानी है या दुनिया भर में किस तरीके से उनका नाम जो है वो ऑलरेडी रोशन है कि कैसे उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। 2 साल उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो नर्सिंग जो उनका स्कूल था उधर से उन्होंने तरबियत हासिल की और उसके बाद वहाँ पर उन्हें सर्व करने के बाद उनकी जो है वो शादी हुई अब्दुल सत्तार ईदी साहब से, जो कि खुद एक बहुत, मैं यही बात कहने लगी थी शुएब, देखिए डेडिकेशन हो तो ऐसी हो, साथ हो तो ऐसा हो। जो हम वफादारी की बात करते हैं, वफादारी हो तो ऐसी हो कि आप इंसानियत के लिए एक जो पावर कपल हम कहते हैं ना, कि पावर कपल जो हम अक्सर डेफिनेशन बयान करते हैं, सो वही एक पावर कपल हमेशा था और हम सबके दिलों में हमेशा ये पावर कपल रहेगा। लेकिन मजीद इनको याद करें। एब्सोल्युटली, और उन्हीं की खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा था। तो हम जब आज उनको याद कर रहे हैं तो आज तुम याद बेहिसाब आए उनको याद करते हैं मिलकर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। क्लाइमेट चेंज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, जिसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ग्लोबल लेवल पर हो रहा है।
آج ہم ذرا بات کریں گے کہ ایسے پاکستان اس پر اپنا حصہ ڈال رہا ہے، تو ایک بہت ہی زبردست ایونٹ ہونے جا رہا ہے کل، جو کہ ایک ہائبرڈ ماڈل کے طور پر ہو رہا ہے پاکستان میں اور نیو یارک میں۔ 16 اپریل یعنی کل یوتھ پارلیمنٹ پاکستان اپنے دیگر کولیبریٹرز کے ساتھ اس کو انیشیٹ اس نے کیا اور اس کو کل کیا جائے گا، جس کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، کلائمیٹ واٹر پیس نیکسس۔ اس پر آج ہم ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے، کس طریقے سے اس کو انیشیٹ کیا گیا اور کیا کیا ہوگا، اور یہ ہائبرڈ ماڈل ہے، کچھ پارٹیسپینٹس یہاں پہ ہیں، کچھ وہاں پر ہیں، اور اس پر کام ہو رہا ہے دونوں طرف جو ایک ہی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہوگی، اور بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے ٹاپکس کو لے کر چلنا، اور ظاہر ہے گلوبل لیول پہ جب یہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو یقیناً جو ہم آج اوپننگ میں بات کرتے ہیں نا، ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہے، سو دیٹ آگے اسٹیپس لیے جا سکیں۔ تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کے جو صدر ہیں عبید الرحمان اور سیکرٹری جنرل ہیں حماد ملک سے۔ السلام علیکم حماد۔ السلام علیکم عبید، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بعد اب ہمیں دیکھ کے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تیاریاں تو اب بڑے عروج پر ہوں گی، کل ایونٹ ہے کیونکہ آئی ایم شیور کہ کافی ساری چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہوں گی۔ بالکل، ایک سے بہت شکریہ، ایک تو آپ لوگوں نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہمیں انوائٹ کیا، اور ہمیشہ آپ لوگ یوتھ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، یوتھ کی بات بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اپورچونٹی ملتی ہے بار بار آپ کے پروگرام سے لوگوں میں، اور اسپیشلی یوتھ کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے میں۔ ریگارڈنگ دس ایونٹ، بیسیکلی اس ایونٹ کو یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کا یہ 4th ایئر ہے جس کو ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ہائبرڈ ماڈل کے اوپر، اور بیسیکلی یہ ایکو سوک یوتھ فورم ہے، اور یو این کے بیسیکلی سال کے اندر 3 امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں، وہ فردر عبید بھی آپ کو بریف کریں گے، چونکہ میجر اچیومنٹس اور میجر رول اس حوالے سے جو ہے اس کا ہوتا ہے۔ میں پہلے بیسیکلی آپ کو یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کا تھوڑا سا ہسٹری اور بیک گراؤنڈ شیئر کر دوں کہ اس کا انیشیٹو جو ہے وہ ہم نے 2007 میں لیا تھا۔ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے یوتھ کے لیے ڈفرینٹ پروجیکٹس کیے، جس میں برٹش کونسل آف پاکستان کے ساتھ ہم نے ایکٹیو اسٹوڈنٹس آف پاکستان کا پروجیکٹ کیا، اور اسپیشلی جب 2010 کے اندر فلڈ نے ہٹ کیا پاکستان کو بیڈلی، تو یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے OIC کی فنڈنگ سے ہم نے 1400 ہاؤسز کو کنسٹرکٹ کیا، لیا میں، دادو میں، ساؤدرن پنجاب میں، اور وہ آج بھی OIC ماڈرن ولیج کے نام سے وہاں پہ موجود ہیں۔ اسی طرح ہم نے ڈیموکریسی کے اوپر کام کیا 2013 کے الیکشنز کے اندر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کے جو ینگ ووٹرز تھے اراؤنڈ اباؤٹ 0.5 ملین، 5 لاکھ ووٹ ہم نے فریش ووٹ رجسٹرڈ کروائے، اور ایک لانگ جرنی ہے یوتھ پارلیمنٹ کا۔ 2019 میں ہم نے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عبید قریشی، انہوں نے جوائن کیا، اور اس کا جو اس کو تھوڑا واس کیا، اور انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے اس کو ٹچ کرنا سٹارٹ کیا، اور جیسے پہلے بھی ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، ہمارے UK کو جو ڈیلیگیشنز تھے، اور ابھی جو اپورچونٹی ہمارے پاس یہ UN کی ہے، جو ایکو سوک یوتھ فورم ہے، جو ہر سال 14، 15 اور 16 اپریل کو ہوتا ہے، اور ابھی کل سے وہاں پہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو ایونٹ ہے وہ کل انشاءاللہ 16 اپریل کو ہے، US کے صبح انشاءاللہ 9 بجے، اور پاکستان میں شام 6 بجے اس کو ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ورچولی ہم اس کو جوائن کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے عبید صاحب، اسی ایونٹ سے متعلق، اس موضوع سے متعلق بھی پلیز بتائیے گا کہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، ظاہر ہے کلائمیٹ واٹر پیس نیکسس، کس طرح سے لوگ شریک ہوں گے اس میں، آئیڈیا کیسے آیا، پھر ہائبرڈ اینڈ ایوری تھنگ، تو پلیز ایکسپلین کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس میں سلسلہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم سب سنتے ہیں جنرل اسمبلی ڈیبیٹ، جس میں پرائم منسٹر ڈفرینٹ کنٹریز کے اسپیچ کرتے ہیں ایز اے اسپیکر، اسی طرح ان کے ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں۔ وومن امپاورمنٹ کے اوپر CSW ہوتا ہے، اس کے علاوہ یوتھ کے اوپر یوتھ فورم ہوتا ہے، ایک SDGs کے اوپر ہوتا ہے HLPF ہوتا ہے۔ بٹ یہ باقی ایونٹ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ لائم لائٹ میں اس وجہ سے نہیں ہوتے کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح انگیج نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہر سال یونائٹڈ نیشن جو ہے اپریل میں یہ ایکسرسائز کرتا ہے کہ یوتھ کو کیا کیا پالیسیز کی انپوٹ کیا ہے یوتھ گراؤنڈ لیول کے اوپر۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی ایک بڑا چیلنج تھا پاکستان کا، اینڈ پچھلے 5 سالوں سے کلائمیٹ کے اوپر پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے ورنبل کنٹریز میں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کو سارے سلسلے کو۔ پھر ہم نے یہ کوشش کی، پچھلے سال بھی ہم نے ایک ایونٹ کرایا تھا، وہ ہمارا آپ کہہ رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ تھا، ABC ہم نے سیکھی۔ اس سال ہم نے اس کو آپ کہہ لیں 2 وینیو کے اوپر ڈیزائن کیا، ایک ود ان پاکستان، ایک ود ان نیو یارک۔ جو پارٹیسپینٹ یونائٹڈ نیشن کے اندر ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں، اکراس دا گلوب ہیں، اکراس دا نیشنلٹیز ہیں، وہ اس کا وٹنس کریں گے، وہ ہمارے لیے ورچوئل ہے۔ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے وینیو رکھا ہے، اس کے علاوہ اپنی گیدرنگ بھی ہے، ہائبرڈ بھی ہے، ہم جو ہے یہاں سے ان کو جوائن کریں گے، ہم ان کے لیے ورچوئل ہیں۔ تو یہ 2 وینیو سے کنیکٹیویٹی ہے، اور پھر اس کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کال کرتا ہے، آپ پرپوزل سبمٹ کراتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر پرپوزل ایکسیپٹ ہو، وہ آرگنائزیشن پروفائل دیکھتے ہیں، ریلیونسی دیکھتے ہیں، پھر وہ ایجنڈا دیکھتے ہیں
गेस्ट स्पीकर्स कह के इसमें बड़ा होता है कि रेलिवेंट टू द टॉपिक है नहीं सही है, तो वो सारा सिलसिला करने के बाद यूनाइटेड नेशन आपको अप्रूवल देता है कि आप ये सारी एक्सरसाइज करें। ओके अच्छा, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अभी कल के इवेंट में अभी भी टाइम है कि जी, हमारे जी, जी, यंगस्टर्स बिल्कुल। को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल है, हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी हम शेयर करेंगे आपसे, और वो लास्ट तकरीबन 7 डेज से लिंक जो है हमारा ओपन है और यंगस्टर्स जो अक्रॉस द पाकिस्तान उसको ज्वाइन कर रहे हैं, और नंबर ऑफ़ हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं, और ये ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर, यूथ पार्लियामेंट के पेज के ऊपर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने इसको शेयर किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ जी, कॉस्ट जी। है। ओके यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी स्टेज के ऊपर कोई भी फ़ी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो क्या इसमें हम इसको ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं या कि हम जी। रीजनल लेवल पे देख रहे हैं? नहीं, इसमें हमने इवन कि जो पैनल स्पीकर हैं उसमें आपके ब्रिटेन पार्लियामेंट के Okay. मेंबर हैं, उसमें हमने फिर इंटरवेंशन दिए हैं, जो यूथ स्पीकर्स हैं उसमें यूएई से लोग हैं, ठीक है। कनाडा से हैं, तो ये डाइवर्स है अक्रॉस द Okay. ग्लोब है, बट इसमें जो स्पीकर पैनल है वो सारा पाकिस्तानी नेशनल और ओवरसीज मिक्स है। ओके, लेकिन वो जो आपने बात की ना इंडस वाटर ट्रीटी की, जी। because एक बड़ा कोर इशू है ज़ाहिर है। बिल्कुल। इस पर माहिरीन, इस पर क्या तैयारी आपने देखी है? क्योंकि ज़ाहिर है हमने कल भी देखा जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इस वक्त जो फ्लो है पानी का वो कम है, जी। दैट्स वाई हम अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो एक चैलेंज तो बनता जा रहा है। बिल्कुल। सो व्हाट आर वी डूइंग? हम इसके लिए कुछ सिर्फ ये बताएंगे कि अच्छा ये इशू है, या कि हम उसका कोई हल, उस पर भी बात करेंगे? जी बिल्कुल, उसमें हमने दो कह लें जो यूनाइटेड नेशन के अंदर स्लॉट होती है, एक होता है आपका मेन स्पीकर, एक होता है आपका इंटरवेंशन, जो यूथ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। जो मेन स्पीकर हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो इसमें, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, जो पॉलिसी रिलेटेड गाइडेंस दें यूथ के रिगार्डिंग बिल्कुल कि ठीक क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इस सारे इश्यूज़ को टेकअप करने में। फिर यूथ इंटरवेंशन है कि ग्लोबल वाटर के ऊपर क्या पॉलिसीज़ बन रही है या क्या रिसर्च हो रही है, तो ये दोनों जो है आप कह लें एक कंपोनेंट बनेगा। इसके बाद फिर ये होता है जब आप इवेंट कंक्लूड करते हैं, आप इसकी रिपोर्ट लिखते हैं, वो यूनाइटेड नेशन को भेजते हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने आर्काइव के ऊपर वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करते हैं, फिर वो पॉलिसी का एक हिस्सा बन जाती है। ओके अच्छा, टॉपिक्स कैसे डिसाइड होते हैं हर बार? बिकॉज और स्पेशली लास्ट टाइम आई रिमेंबर आप लोग जब आए थे, हमाद थे एंड देन जी। बख्तावर रिप्रेजेंट Yes. करी थी यूथ पार्लियामेंट को, सो उस टाइम पर यूके में ये इवेंट हो रहा था जो कि आप लोगों ने जाके जी। अटेंड किया था। इस बार वर्चुअली कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी ज़ाहिर है ये हो रहा है। टॉपिक्स कैसे डिसाइड होते हैं, किस तरीके से यूथ को इन्वॉल्व किया जाता है, कैसे उनकी बात को सामने रखा जाता है, सो दैट ऑब्वियसली जी। आगे पॉलिसी मेकिंग में वो हेल्प कर सकते ऑब्वियसली हैं? जैसे आपने पिछला इवेंट जिक्र किया, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, जो कह लें आप हेड क्वार्टर है किंगशिप की वजह से, उनका और हमारा साल का एक रोटेशन होता है डेलीगेशन प्रोग्राम। हम उनको रिकमेंड करते हैं कि जी ये डेलीगेट्स हैं, ये उनकी प्रोफाइल है, लेट्स सपोज आप मीडिया के लोग हैं, हम उनको रिकमेंड करेंगे जी ये इनकी इंगेजमेंट्स पास्ट रही हैं, ये इनकी प्रोफाइलिंग है। फिर वो एक एजेंडा सेट करते हैं, 1 वीक के सजेशंस हमें भेजते हैं, फिर हम अपने डेलीगेट के साथ डिस्कस करते हैं कि जी आपकी कोई रेलिवेंसी, कोई फील्ड रिलेटेड आप किसी को अप्रोच करना चाहें, तो वो एक म्यूचुअली डिसाइड होता है कि इस साल का क्या एजेंडा बनेगा। ओके बट एक 4 पिलर के ऊपर वो प्रोग्राम बेस करता है। एक उसका आता है गवर्नेंस, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप सेशन अटेंड करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन आवर होता है, बायलैटरल सेशंस होते हैं। एक उसमें आता है एकेडेमिया, जिसमें हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विजिट अरेंज करते हैं। ओके और थर्ड पे आता है उनका लोकल बॉडी सिस्टम, जिसमें उनके मेयर्स हैं। और फोर्थ पे आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसमें हम उनके जिस तरह आप कह लें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस फोरम्स हैं, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। ओके तो ये डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ डेलीगेट्स क्या है। ओके सक्सेस स्टोरीज अगर आप कुछ शेयर कर सकते हो कि वापस आकर पार्टिसिपेंट्स ने कोई फीडबैक शेयर किया हो, या कोई ऐसी डिस्कशंस जो कि पॉलिसी का हिस्सा बनी हो, कोई सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के पास अगर हो? जी बिल्कुल, सक्सेस स्टोरीज़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स जब हमें ज्वाइन करते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है और वापस आके वो अपने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं अपनी रेलिवेंट फील्ड के अंदर। उबैद ने भी जिक्र किया है कि हमारी कोशिश भी होती है कि जब हम अपने थीमेटिक एरियाज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, उनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं डिफरेंट थीम्स को, कि हमने वहाँ पर जाके किस चीज़ के ऊपर बात करनी है, किन किन ऑफिसेज़ को हमने टारगेट करना है, जहाँ पे हम जाके विज़िट करते हैं, हमें सीखने का उनसे मौका मिलता है, वहाँ पे हमने क्या काम करना है। तो जब हमें लोग अप्लाई कर होते हैं, यंगस्टर्स हमारे जो मेंबर्स हैं, और जो ओपन फोरम है, जब लोग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो फिर उनकी प्रोफाइल भी हम देख रहे होते हैं कि किस तरह इसके साथ रेलिवेंट है, किस तरह मैच करती है, तो उसको वापस आके वो कैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके क्योंकि बेसिकली हमें भी आपको पता है कि 20,000 यंगस्टर्स जो हैं
پاکستانی اسٹوڈنٹس وہ ہر سال UK جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے وہاں پہ کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کو ہم کیسے جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں, ان کے لیے ہم وہاں پہ کیا لابی کر سکتے ہیں, اور واپس آ کے جو یہاں سے مزید ینگسٹر جانے کے لیے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے اسٹڈیز کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہیں باہر جانے کے لیے, ان کو ہم کیسے بریف کر سکتے ہیں, کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کی کیسے ڈفرینٹ جو بزنسز ہیں ان کی لائزون اور پارٹنرشپ ہم وہاں پہ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. چونکہ بیسیکلی جیسے ہماری یہاں پہ یوتھ پارلیمنٹ ہے, اسی طرح UK کے اندر ان کی یوتھ کونسلز ہیں جس کو وہاں کے جو لوکل لارڈ میئرز وغیرہ ہیں وہ ان کو اون بھی کرتے ہیں, اور ان کی بھی اس میں ڈیسیجن میکنگ اور اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے. بالکل, تو وہ بیسیکلی ان کے ساتھ بھی ہماری جب سیٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا ایکسپوجر, وہ اپنا ایکسپوجر شیئر کرتے ہیں, اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگس کے اوپر ایک پیج کے اوپر آ کے کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, تاکہ جب نیکسٹ ہمارا وزٹ ہو تو ہم پریویس ہسٹری بھی شیئر کریں ان کے ساتھ کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا ابھی ہم اس کے اوپر کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر مزید ان سے کوئی گائیڈ لائن بھی لے سکیں. اور تھوڑا سا اگر رن ڈاؤن بتا دیں, کل 1 گھنٹے کا جو یہ سیشن ہوگا تو اس میں کتنی ٹاکس ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی, اس میں جو مین آپ کہہ رہے ہیں پینل اسپیکرس ہیں, ایک ہمارے جو امبیسڈرز ہیں نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن ڈیل کرتے ہیں, عاصم افتخار صاحب, وہ اوپننگ ریمارکس کریں گے آن دی بیہاف آف گورنمنٹ کہہ لیں کہ UN کے اندر کیا پالیسیز ہیں پاکستان کی. اس کے علاوہ پارلیمنٹری فورم ہے جو YPF جس کو آپ کہتے ہیں ینگ پارلیمنٹری فورم, ان کو ہم نے ریپرزنٹیشن دی ہے, وہ اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. پھر کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج کی, وہ اس پہ بات کریں گے. پھر ہمارے پارٹنرز ہیں چیمبر کی, ہم نے ریپرزنٹیشن اس میں رکھی ہے. برٹش پارلیمنٹ سے لارڈ کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کی ڈیبیٹ جنہوں نے کرائی تھی ہاؤس آف لارڈ کے اندر, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے, وہ تھوڑا سا انسائٹ شیئر کریں گے. تو یہ سارا سلسلہ ہے اس کے اندر. پھر ہم اس میں کوسچن آنسر بھی لیں گے, ہم نے 10 منٹ کا رکھا ہوا ہے سیگمنٹ کے جو ورچوئل ہیں, وہ ہم سے اگر کوئی کوسچن کرنا چاہیں ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن, ریلیٹڈ ٹو ایجنڈا, تو ہم فریلی اس کو ایڈریس کریں گے. یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کے تنازع پر بات کھل کے ہوگی. بالکل ہوگی, اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک بڑے پلیٹ فارم پر ہوگی. جی, اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال ان کا بھی سیشن ہے, اور انشاءاللہ ہمارا سیشن اور ان کا آپ کہہ لیں کہ 1 to 1 جائے گا, ہم اس میں اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں. یعنی ان کا بھی سیم ٹاپک پر سیشن؟ جی, ان کا واٹر کے اوپر ہے. اچھا. اور ان کی گورنمنٹ اس کو آفیشلی بیک کر رہی ہے, جو کہ UN کی آپ ڈومین میں نہیں کر سکتے, مطلب آپ تھرڈ پارٹی ہیں, آرگنائزیشن ہے, بالکل, تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. ان کو گورنمنٹ نے بھی بیک کیا ہوا ہے, اور سب کچھ کرنے کے باوجود ہم ان سے پلس پوائنٹ پہ جائیں. وہ سیشن کب ہے؟ وہ 15 کو ہے, آج نیو ایئر کے لحاظ سے وہ آج ایوننگ میں, اور ہمارا نیکسٹ ڈے مارننگ میں. آئی تھنک یہ تو ایک پلس پوائنٹ بھی ہے نا, ہمیں معلوم بھی ہو جائے گا کہ وہ کیا پوائنٹس رکھ رہے ہیں. یہ ضروری ہے, ہم اس کو کاؤنٹر کریں, نظر رکھنی پڑتی ہے کہ دشمن کیا کر رہے ہیں. ہم ان کو کاؤنٹر بھی کریں گے, جس میں عبید نے پہلے بتایا کہ اس کو پراپر پرپوزل سبمٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ شارٹ لسٹنگ کر کے آپ کو پھر اپرچونٹی ملتی ہے. اور انڈیا کو فرسٹ ٹائم مل رہی ہے, لاسٹ ہمیں تو ہمارا 4th ایئر ہے الحمدللہ, لیکن انڈیا کو پہلی دفعہ اپرچونٹی ملی ہے. اچھا, اوکے. جی, سو آپ لوگوں کو تو آلریڈی ایکسپیرینس بھی ہے چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے, اینڈ دین اوبویسلی میں تو کہوں گی کاؤنٹر کیا کرنا ہے, ریالٹی رکھنی ہے, لاجک ریالٹی بھی رکھنی ہے, پلس آئی تھنک یہ بھی تو ہونا چاہیے نا, ضروری تو نہیں. اب ہم اس وقت سینیریو جو کریٹ ہے جو کہ وار کا اور اس کے پاکستان کے رول پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جس طرح انڈین میڈیا شور مچاتا ہے, جس طرح ان کا ایک واویلا وہاں پر مچا ہوا ہے, کوئی کانکریٹ بات نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. تو ایون پانی کے تنازع پر بھی اب دیکھیں سیشن ان کا آج ہے, لیٹس سی کہ وہاں سے کیا بات آتی ہے, اور ہم ذرا اس کے حساب سے پریپیئرڈ بھی ہوں گے, جو کہ آلریڈی ذرا پریپیئرڈ ہے. سبھی نے بڑی اچھی بات کی, ریالٹی رکھنی ہوتی ہے سامنے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر فیوچر کے حوالے سے بات کی جائے, تنازعات کو حل کرنے کی بات کی جائے. انڈیا از ناٹ پلئنگ دیٹ رول, وہ چاہے پھر گلوبل پیس کی بات ہو, وہ چاہے پھر واٹر ایشوز کی بات ہو, وہ ہونی چاہیے. تو لیٹس آئی کین وش اینڈ ہوپ کہ یہ چیزیں ہوں, اور وہ ان کی طرف سے کوئی سینس کی بات سامنے آئے. چانس کٹ ہی ہے, لیکن کوشش اور امید کی جا سکتی ہے. تو ہم ہمیشہ مایوس ہم نہیں ہو سکتے ہیں نا, تو یہ ہے. چلیں تھوڑا یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ ایونٹس آپ لوگوں کے جو آپ پلان کرتے ہیں, کس طریقے سے ہماری یوتھ جو ہے وہ یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتی ہے, یا پھر اسپیسیفک ایونٹ کو کیسے جوائن کر سکتی ہے جو آپ لوگوں کے فیوچر ایونٹ. اس میں 2 باتیں شیئر کروں گا. ایک ہے ہماری جو جرنل ممبر ہے, مطلب اکراس پاکستان کا ایونٹ ہوتا ہے, وہ انگیج کرنا چاہیں وہ ایز اے جرنل ممبر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے گوگل فارم بھی چلتا ہے, ویب سائٹ پہ فارم بھی چل رہا ہوتا ہے. ایج بریکٹ اس کی جی ایج بریکٹ 2 ہیں, ایک ہماری کیبنٹ ہے, ایک ہماری ایگزیکٹو کونسل ہے. انڈر دی ایج آف 30 ہم کیبنٹ میں انڈکٹ کرتے ہیں, انڈر دی ایج آف 35 ایگزیکٹو کونسل میں انڈکٹ کرتے ہیں. یہ 2 ہیں, سینئر اور جونیئر, تاکہ ساتھ ساتھ چلیں. سیکنڈلی جو ہمارا ہے ڈیلیگیشن پروگرام ہے یا انٹرنیشنل ایونٹس ہیں, اس میں ہم ریلیونٹ ٹو دا تھیم, ریلیونٹ ٹو دا ایجنڈا, وہ دوبارہ رجسٹریشن اور اسکریننگ کرتے ہیں. اور اس میں ہم ود دا پیسج آف ٹائم میں اگر UK کی شیئر کروں, UK میں ہم 3 اسٹیج اسکریننگ کرتے ہیں. آپ کے ایکڈیمکس, آپ کے فائنینشیل, آپ کے پروفیشنل, آپ کی ٹریول ہسٹری, وہ ایک ڈیٹیل پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ابھی UN کا میکینزم ہے, اس میں بھی کیونکہ ابھی یہ ظاہر انیشل اسٹیج پہ سیکنڈ ایونٹ آپ کہہ لیں ہمارا ہے, جو ہم خود آرگنائز کر رہے ہیں,
ان ٹرمز آف ریپرزنٹیشن کسی کی ایونٹ میں جانا ایک الگ بات ہے، جیسے ہم آپ کے شو میں آئیں یہ ایک الگ بات ہے، ہم یہ شو باہر کریں گے تو اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوں گی. ایسے ہی ہے. تو اس کی پروسیجر جو ہے اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے الومنائز ہیں جو آلریڈی یو کے یا ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹریول کر چکے ہیں ان کو ہم یہاں انگیج کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کو لٹل وہ بٹ already exposure ہے ان کا. ایکسپوجر ہے تاکہ وہ اسپیس بھی خالی رہے اور یہاں پہ بھی انگیج ہو. اور ایک ہمارا رول ہے کہ ہم نو ریپیٹیشن آف ڈیلیگیٹ پہ چلتے ہیں. اوکے. لائک اگر کوئی ایک بار اس دفعہ چلا گیا یو کے وہ دوبارہ نہیں جا سکتا اس سیم پروگرام کے اندر. اوکے. کیونکہ اگر وہی جاتا رہے گا تو کسی دوسرے کو موقع نہیں ملے گا. یہ بھی بڑی مناسب بات بھی ہے، سب کو موقع ملنا چاہیے، پلس نئے نئے آئیڈیاز بھی سامنے آتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ ایون باقی جگہوں پہ کچھ اس طرح سے پروسیس ہوتا ہے، پھر نئی کولیبریشنز ہوتی ہیں. اچھا دی ادر ڈے وی ور ڈسکسنگ ان دا سیم شو کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ اس پہ فنڈنگ شاید اس لیے بھی کم ہو رہی ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں، ایشوز تو سامنے رکھتے ہیں، ہم ولنریبلٹی پہ بات تو کرتے ہیں، بٹ اس کے پروجیکٹ پہ بات نہیں کرتے. حالانکہ بہت سی یونیورسٹیز میں بہت سے پروجیکٹس پہ بات تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس سے لارج اسکیل کرنے میں شاید ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرتا ہے. اگر آپ دونوں اس پہ رسپونڈ کر سکیں کہ واقعی آپ نے ایسا دیکھا؟ بالکل، میں آپ کی اس بات کو انڈورس کروں گا اور اس میں پلس پوائنٹ یہ شیئر کروں گا. دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن کا میکینزم ہم نے دیکھا ہے نا، ہمارا ایونٹ جو ہے ہمیں اس میں مارجن ملتا ہے 15 دن کا اپروول سے لے کے ایگزیکیوشن تک. صحیح ہے. اب پاکستان میں بیٹھ کے 15 دن کا مارجن یہ کچھ نہیں. ہماری جو روٹین پریکٹس سیٹ ہوتی ہے وہ 2 سے 3 مہینے کی ہوتی ہے ایز اے مارکیٹ. آپ دیکھ لیں. اب یہی چیلنج آتا ہے آپ کو ایکڈیمیا کے اندر بھی. آپ کی پروپوزل ڈیڈ لائن، اگر پروپوزل اپروو ہو جائے تو آپ نے اس کا نیکسٹ فیز سبمٹ کرنا ہے. پھر آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، پھر آپ کی وہاں پہ ٹائم لائنز کے لیے آپ کو گائیڈنس نہیں ہوتی کہ جی کیا کرنا ہے، کون سا ایونیو ہے، کون سا ڈور ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہرڈلز آتے ہیں. جو گورنمنٹ گرانٹ ہوتی ہے وہ ایک سم تھنگ ایلس ہے کہ وہ منسٹری ہے اور یو این کا معاملہ ہے، وہ آتی ہی آتی ہے. بٹ جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو پھر وہ بڈ کرنا، کمپیٹ کرنا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر بحث ہوتی ہے یہ چیز کہ فنڈنگ اس لیے بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بیسیکلی وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کا حل، کیونکہ حل ایک ہی ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ نے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے چلنا ہے، کچھ چیزوں کو ختم کرنا ہے جس سے اوبیسلی کاربن فٹ پرنٹ. لیکن پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ اگر کم ہو جائے گا تو پھر وہ ڈیولپڈ کنٹریز کیسے کہلائیں گے. دیٹس دا پوائنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم ینگسٹرز کی اسپیشلی بات کریں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جس طرح عبید بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بیسیکلی سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک تو اویئرنیس ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے. ڈفرینٹ جتنے بھی فورمز ہیں جو ان کلائمیٹ کے اوپر، واٹر کے اوپر بات کرتے ہیں یا کام کر رہے ہیں اور فنڈنگ بھی گین کر رہے ہیں، اس کے اوپر پروجیکٹس کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اوپن فورم اس کو رکھیں تاکہ جب آپ کی کوئی بھی رپورٹس وغیرہ آتی ہیں وہ ینگسٹرز کے ساتھ شیئر ہوں اور پھر ان کے ساتھ فیوچر پلان بھی شیئر ہو کہ نیکسٹ ایئر کا ہمارا یہ پلان ہے. تو اس کے لیے کال آف اپلیکیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ ینگسٹرز جو انٹرسٹڈ ہیں وہ ٹائملی اس کے اندر انگیج ہو سکیں. لاسٹ مومنٹ کے اوپر چونکہ ظاہر بات ہے ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اور جس طرح اپنی ایکٹیویٹیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یو کے ڈیلیگیشنز کا، ایکوسوک یوتھ فورم کا یو این کے اندر، تو اس میں انٹرسٹنگ بگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے ینگسٹرز ہمارے ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں یہ سب اپنا ایکسپینس اپنی پاکٹ سے بیئر کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی پراپر فنڈنگ نہیں ہے، کوئی ہماری طرف سے بھی یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی ایسی کوئی سپورٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو فائنینشیل کوئی سپورٹ دے سکیں. تو جتنے بھی ینگسٹرز ہیں میل اور فیمیلز وہ اپنی پاکٹ سے اس ایکسپینس کو بیئر کرتے ہیں تاکہ ان کو ایکسپوئر ملے اور وہ پھر واپس آ کے اس کو اپنی لائف کے اندر ایک پازیٹیو امیج بھی بلڈ کر سکیں. I really want کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اس وقت اگر ہمیں سن رہا ہے تو وہ اس کاز، میں اس کو کاز اس لیے بولوں گی کیونکہ ایک تو آپ کی یوتھ امپاور ہو رہی ہے، دوسرا ایسے ٹاپکس پہ بات ہو رہی ہے، دوسرا آپ کی یوتھ پلیٹ فارم پہ جا کر ان ٹاپکس پہ بات کر کے مقدمہ پاکستان کا ان پلیٹ فارمز پہ رکھ رہی ہے، چاہے وہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور ٹاپک ہو جس میں ہم بیسیکلی وکٹم ہیں. جو ہم بتاتے ہیں کہ لیس دین 1% کلائمیٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے تو ہماری کنٹریبیوشن ہے، جو کہ ہم تب بھی اس پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ لیس دین 1% بھی ہماری طرف سے ختم ہونا چاہیے، اس کو 0% پہ جانا چاہیے. بٹ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر اگر ہمیں دیکھ رہا ہے تو وی ریئلی وانٹ کہ یوتھ پارلیمنٹ کے جتنے ایونٹس ہیں ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے فائنینشلی تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ یوتھ، کیونکہ ابھی جتنی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے پریولیجڈ لوگ ہی جا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے جو کہ کیونکہ ہمارے ینگسٹرز کے پاس بھی
उस तरह से Obvious बात अर्न नहीं कर Resources रहे ज़्यादा नहीं होते, जी। बट हमारा टैलेंट जो है वो हर जगह मौजूद है. तो वी वांट के रिमोट एरियाज से लोग जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस हवाले जी। से, वो वहाँ पर जाएं, वो रियलिटीज़ बेहतर तरीके से आगे प्रेजेंट कर सकते हैं. सो इसमें सपोर्ट जो है वो आई थिंक वो और बड़ी इसके important अलावा भी सबीन, जो आपने यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट्स की बात भी की, ज़ाहिर है उसमें इश्यूज अपनी जगह, बट अगर कोई प्रोजेक्ट सामने आता भी है जिसको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल भी रही होती है, वो लार्ज स्केल पर नहीं जाता, वो कमर्शलाइज नहीं गायब हो जाता है. गायब हो जाता है. वो विन भी कर लेते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाता है, उस बहुत बज़ भी होती है, बट उसके बाद इट्स गॉन. lack of resources, Yes, lack of lack of guidance as funding. well. Yes, तो बड़ा ज़रूरी है कि उसको भी हम बहुत सीरियसली लें, फंडिंग करें उसमें, और वाकई मैच्योर करें उसको, मेंटोरशिप दें उसको. अगर उसमें कोई इशू है, उसके मॉडल को, फाइनेंशियल मॉडल उसका कोई वीक है, तो उस पर काम करें ताकि हर डायमेंशन में काम हो सके. उबैद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमाद आपको ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द Thank you so सेशन much. टुमारो. थैंक Thank यू you. वेरी मच. नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहीं का खुश आमदीद. पाकिस्तानी खवातीन हर मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करी हैं, और अब वो वाली बातें गई शुएब, हम भी अक्सर अब बात करते हैं, हम कहते हैं क्या इस बारे में बात करें कि कि नॉर्मल होता जा रहा है. अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. हम यही बात कहते थे कि इतना नॉर्मलाइज हो जाए कि हमें रजिस्टर ना करवाना पड़े कि जी पाकिस्तानी खातून ने ये कर दिया. एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ों, हम सिर्फ अचीवमेंट पे बात कर रहे हो, बट आहिस्ता आहिस्ता करके हम भी सुधर रहे हैं. लेकिन हम तभी सुधरेंगे इस मामले में जब ऑब्वियसली सोसाइटी अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है. बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है. बट हम एक्नॉलेज करेंगे उन खवातीन को जो कि हर तरीके से अपने एम्बिशंस को आगे फुलफिल कर रही हैं, अचीव कर रही हैं, और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं. हम बात कर रहे हैं चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली असिस्टेंट कमिश्नर सईदा मैमूना से, जो कि पहली खातून हैं चित्राल से जो कि सिविल सर्विसेज में आई. और इकट्ठे 3 खवातीन उस वक्त इकट्ठा उन्होंने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, माशाल्लाह. तो लेट्स वेलकम हर. सईदा मैमूना इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आई एम गुड. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच. और इस वक्त आप एफबीआर में ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवरी यूनिट के साथ काम कर रही हैं, उसको माशाल्लाह आप लेकर चल रहे हैं. हम उस पर भी बात करें, बिकॉज एफबीआर को लेकर, टैक्स को लेकर, टैक्स नेट को लेकर बहुत सी बातें ज़रा होती रहती हैं. तो हम ज़रा पूछें कि अभी वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, सरकारी दफ्तर, और वो जो एक पूरा एक आपके माइंड में फ़ौरन से डेवलप हो जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि लेकिन पहले जरा स्ट्रगल से ना बात करें, Absolutely, कैसे शुरू absolutely, किया, हाँ. बिकॉज पहले तो हमारे चित्राल to प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली. सो क्या जर्नी थी थ्रू आउट? देखिए, हम सबको पता है कि इट्स नॉट इजी फॉर अ वुमन. हम क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मर्द को एक चीज़ करनी है तो वुमेन को वो 2 दफ़ा करना होता है, या सही बात है. उस हिसाब से इतनी स्ट्रगल करनी होती है, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स टू इट जो उनको हिंडर करती हैं, उनके स्ट्रगल में हिस्सा बनती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान जिसमें ऑलमोस्ट 100% एजुकेशन है, माशाल्लाह. सो हमेशा से बचपन से अम्मा अब्बा ने एजुकेशन पे फोकस किया. यहाँ तक आज कल मैं गिले भी करती हूँ कि हमें तो कभी आपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं छोड़ा, किसी और जगह नहीं, क्योंकि हमेशा इट वाज ऑलवेज एजुकेशन कि जी आपने पढ़ना है, आपने, और ख़ुद बैठ के वो जो होता है ना, एक आपके साथ बैठ के एक पेरेंट बैठता है और 2 घंटे 3 घंटे हर दिन लगाता है. Now that I think of, it's more of my parents' struggle as well as it was of mine. और कोई वो फ़र्क नहीं था कि जी ये बेटा है तो इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ये बेटी है तो आई थिंक ये चीज़ें जब आप बचपन में ही आपके पेरेंट्स आपको इस तरह से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप तो बच्चे होते हो, ऑफ कोर्स आपको अपना अच्छा बुरा इतना नहीं पता होता. सो आई गेस वहीं से स्टार्ट हुआ. माई पेरेंट्स दे टुक अ लॉट ऑफ पेन. बहुत ही उन्होंने स्ट्रगल किया मेरे साथ. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसी जर्नी आगे जाती गई, तो मुझे पहले तो शौक़ था पॉलिटिक्स का. मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स में आके आई कैन डू समथिंग रियली गुड. और तो फिर आई थिंक वो एक नेगेटिव कोनोटेशंस भी चलती हैं कि जी आप बहुत यंग हो पॉलिटिक्स के लिए, आपकी शायद कोई बैकिंग नहीं है इतनी, इस तरह की माइंडसेट डेवलप. तो माय पेरेंट्स वर लाइक आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं, आप सिस्टम को समझें, उसके बाद अगर आपका फिर भी दिल करता है पॉलिटिक्स में आने का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो वहाँ से मेरी CSS की जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने उसके लिए पढ़ाई की, ऑल्दो किसी एकेडमी नहीं गई, लेकिन ये था कि नेट अवेलेबल था, बुक्स अवेलेबल थी,
آج کل اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو ہر کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. یوٹیوب آپ کا سب سے اچھا ٹیچر ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ کے پاس اگر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ چترال سے آ کے اسلام آباد میں پڑھیں کسی اکیڈمی میں یا کسی, تو آپ کے پاس سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے. اور بہت سارے میں خود میرے سمیت میرے سول سرونٹس اور گائیڈنس دیتے ہیں آن لائن, ان کو آپ رابطہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جی, اٹس جسٹ ون کلک اوے, آپ ایک میسج اوے ہیں ٹو گیٹ گائیڈنس. تو لیکن آپ کے کیس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ کسی خاتون نے نہیں کیا ہوا تھا, تو یہ آواز تو آئی ہوگی نا. ہاں بالکل بالکل, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل آئی. اور اچھا سی ایس ایس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے چاہے جتنی بھی پڑھائی کی, آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کلیئر کر پائیں گے یا نہیں. صحیح بات ہے. سو دیٹ از آلویز ون تھنگ جو بیک آف دا مائنڈ بھی چلتا ہے. تو ساتھ ساتھ میں اپنی وکالت بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی رہی تھی. سو الحمدللہ اس میں میرا اپنا شاید کوئی کمال نہیں ہے, اللہ کی مہربانی ہے, اور اس کے بعد میرے امی ابو کی دعائیں ہیں دیٹ آئی ایم ہیئر ٹوڈے. تو یا اٹ واز کوائٹ دا اسٹرگل, بٹ آئی تھنک ایوری تھنگ, جب بھی آپ کے پاس طرح اسٹرگل ہوتی ہے آپ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ آئی واز دا فرسٹ فیمیل فرام, تو یہ میری ایک اپرچونیٹی تھی. آئی کوڈ بی دا فرسٹ فیمیل فرام چترال ٹو کوالیفائی. تو میں نے اس کو کبھی ایز اے نیگیٹو نہیں دیکھا, ہمیشہ ایز اے اپرچونیٹی دیکھا. تو آئی تھنک دیٹ آلسو موٹیویٹڈ می کہ جی اگر کسی نے نہیں کیا وائی کانٹ آئی ڈو اٹ. اینڈ دیٹ مومنٹ سی ایس ایس کریک ہو گیا, اف یو کین ریکال دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. سو 4-5 دنوں سے نا ایسے آ رہا تھا کہ جی آج آ رہا ہے رزلٹ, آج وہ جو ہوتا ہے ایک, تو وہ شیر آیا والی کہانی ہو گئی تھی کہ جب آیا تو آپ نے کہا اچھا. فرائیڈے کو مجھے یاد ہے میں آئی واز ٹیکنگ اے نیپ, اور وہ کہہ رہے تھے آج تو آئے گا رزلٹ. میں نے کہا 4 دنوں سے کہہ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا, سو جسٹ لیٹس سلیپ. وین آئی ووک اپ آئی ہیڈ سو مینی کالز, اتنی زیادہ کالز مجھے آئی ہوئی تھی میرے فون پہ. اور تو کسی نے لکھا تھا کہ جی یہ سیدہ میمونہ آپ ہیں, اور ایک کویسچن مارک. میں نے کہا یا اللہ پھر میں نے کیا کر دیا. آئی ڈونٹ نو, بیکاز کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ واٹ از ہیپننگ. سو آئی کال دیٹ فرینڈ آف مائن, آئی سیڈ خیریت ہے, لائک اینڈ شی سیڈ آپ نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا. اینڈ آئی واز اسٹنڈ, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا بولنا ہے, بیکاز میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ سی ایس ایس جیسے ایگزامس میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہوگا نہیں ہوگا, یو لیو اٹ ٹو گاڈ اور فیٹ, کہ قسمت میں ہوا تو اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. خیر دین آئی کال مائی پیرنٹس اینڈ وی ور ویری ٹیئری, بہت ہم فون پہ روئے. وہ چترال میں تھے, میں پشاور میں تھی, تو کافی ہم فون پہ ہم نے آنسو بہائے, خوشی کے آنسو جو محنت رنگ لے آتی ہے. ہاں جی, بٹ اٹ واز اے گڈ سریل مومنٹ, اچھا لگا تھا کافی. جی الحمدللہ. ارد گرد کی آوازیں, جیسا شعیب نے بات کی نا کہ ادھر ادھر سے کچھ تو سنائی دیا گیا ہوگا, کوئی ایسا سینٹینس جو کہ اس ٹائم پر دماغ میں گھوما ہو جب سے اسے کلیئر کیا کہ مجھے کسی نے ایسے بولا تھا اور اس چیز نے مجھے موٹیویٹڈ رکھا تھرو آؤٹ. کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں, پڑوسی بھی ہوتے ہیں, زیادہ تر رشتہ دار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرا روٹین کیا ہوتا تھا سی ایس ایس میں, اس روٹین سے ہی میں آپ کو یہ بات, اس کا جواب میں آپ کو دوں گی کہ میں یوزولی رات کو پڑھتی تھی, کیونکہ مہمان بھی ہوتے تھے, کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے دن کے ٹائم پہ, تو میں رات کو پڑھتی تھی. اور صبح کے ٹائم زیادہ میں نیپس یا سو رہی ہوتی تھی. تو جو بھی رشتہ دار آتے تھے گھر پہ, وہ ان کو امی بتاتی تھی کہ جی یہ سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہیں, تو وہ شاید یہ سوچتے ہو کہ اتنا سو کے کون سی ایس ایس کی تیاری کرتا ہے, ہر دفعہ تو سو ہی رہی ہوتی ہے جب ہم آتے. تو مجھے یاد ہے, تو ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے, تو ایک ہمارے رشتہ دار ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نا کچھ اور کوئی ٹیچنگ کریں, کچھ اور اچھی جاب کریں, مجھے نہیں لگتا سی ایس ایس اتنا آسانی سے ہوتا ہے. تو جیسے ہی کلیئر ہوا مجھے ان کی بات یاد آ گئی. تو انہوں نے ویسے مجھے فون بھی کیا, انہوں نے کہا اچھا تو مطلب یہ سارا کچھ آپ خواب میں دیکھتی تھی. میں نے کہا مجھے بھی خواب آتے تھے. بٹ ہاں آن اے لائٹر نوٹ یہ ہے کہ الحمدللہ چترال کے لوگ کافی سپورٹیو ہیں, اسپیشلی خواتین کو لے کے. دے ریئلی پش. اور یہ نظر بھی آتا ہے وہاں جا کر, جب ہم چترال وزٹ کرتے ہیں, کیونکہ میرا بڑا شوق ہے گھومنے پھرنے کا, خواتین بہت کام کر رہی ہیں وہاں پہ. تعلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں, ایون صرف میں کیلاشی کی بات کروں کہ ہمیں لگتا ہے بڑے آئسولیٹڈ سے شاید کمیونٹی کو, بٹ وہاں جائیں تو معلوم ہوتا ہے اچھا کسی نے کاظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے پنجاب یونیورسٹی, کسی نے کہیں اور سے, تو ماشاء اللہ وہ تعلیم پہ بھی فوکسڈ ہیں, کام پہ بھی فوکسڈ ہیں. بڑی اچھا شعیب, یہاں پر اگر بات کریں تو اسلام آباد میں پوری کمیونٹی ہے. بالکل ایسے, اور وہ چترالی ہی ہیں, لڑکیاں ہیں ماشاء اللہ, جو یہاں پر
بہت اچھی آرگنائزیشنز میں کام کری ہیں, بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, اینڈ دین بہت کچھ اچیو کری ہیں. تو یہ ٹرسٹ شو کرتا ہے کہ اپنی بچیوں پہ کتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ دوسرے شہر بھیج رہے ہیں اتنی دور, اور وہ بچیاں آگے روشن کر رہی ہیں اپنے علاقے کا بالکل نام. جی ٹھیک ہے. وہ ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو یہ صرف ایک بندے کا نہیں ہوتا, میرے امی ابو کا نہیں ہے, وہ سوسائٹی آپ کو اس طرح کے انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے اتنا اچھا پازیٹیو کہ ہر کوئی پھر چاہتا ہے کہ اس کی بچی بھی جائے پڑھے, اس کی بچی بھی کچھ بنے, روشن کرے اپنے ماں باپ. آئی تھنک وہ ماحول بن جاتا ہے نا, بالکل جب آپ ماحول دیکھتے ہیں بن اچھا آپ اس نے اچیو کر لیا تو نیچرلی میں یہ نہیں کہوں کہ پریشر بلٹ ہوتا ہے, کہ اچھا پازیٹیو ماحول بنتا ہے کہ سب نے اکٹھے گرو کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, لے کر چلنا ہے. بالکل. سو ڈپارٹمنٹ کیا چوز کرنے کی خواہش تھی جب CSS کیا تھا؟ میری اپنی خواہش تھی فارن سروس, اوکے, بیکاز آئی تھنک مجھے ڈپلومسی پسند ہے, اور آج کل تو ویسے آج ہی کل میرا ویسے بھی اسی کا چرچا ہے. آج کل تو ماشاء اللہ پاکستان جو ہے ڈپلومسی میں اٹس لیڈنگ دا ورلڈ بیسکلی, ماشاء اللہ. سو لیکن میرے ابو کو وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیشہ باہر پوسٹنگ کرنی ہے, ہم ادھر ہوں گے. پھر آئی کوڈ فیل دیٹ ایز ویل, تو اس لیے میں نے اس کو نہیں اتنا آگے رکھا. تو میں نے پھر اپنے ہی یہ جو کسٹم IRS اور پیس وغیرہ یہ میں نے اوپر رکھے تھے. اور کرنٹلی ابھی آپ چونکہ FBR کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, دیٹ از ٹرانسفارمیشن ڈیلیوری یونٹ, رائٹ؟ ہاں جی. اور یہ 1 سال پہلے بنایا تھا. ہاں جی, یہ ہمارے چیئرمین FBR لنگریال صاحب نے انہوں نے انویژن کیا تھا اس کو. انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ بڑے ہم سوچتے ہیں نا کہ جی گورنمنٹ, آپ نے بھی جیسے بات کی کہ جی گورنمنٹ میں ایک بڑا آفس ہوگا, کوئی بیٹھا ہوگا, آپ کو شاید ایکسیس نہیں ہوگی وہاں کی, ایک ہمارا ایک نیگیٹو سا پرسیپشن ہے. تو وہ انہوں نے اس پرسیپشن کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہ ہم کوئی 15-20 آفیسرس ہیں, ان لینڈ ریونیو سے بھی ہیں, کسٹم سروس سے بھی ہیں, سارے ایک ساتھ ایک کانفرنس روم میں بیٹھتے ہیں. وہاں پہ آئیڈیاز ڈسکس ہوتی ہیں, ایک کافی مشین لگی ہے, بس وہاں جا کے خود کافی اپنے لیے بنا لی, بیٹھ کے بات کی, اس پہ ڈسکشن کی. پھر اس جو بھی ڈسکشن سے ہم کسی نتیجے پہ نکلتے ہیں, یا کوئی ایسی نئی انٹرونشن کرنی ہو, کوئی نیا ایسا سلوشن لانا ہو, جیسے کہ ہم نے بہت سارا ابھی اسٹارٹ کیا ہے کہ پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹمس لانے ہیں, جس سے ہمیں ریئل ٹائم پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک کتنی چیزیں بنی ہیں ایک کمپنی میں یا پروڈکٹ پروڈیوس ہوئی ہیں. تو اس سے ہمیں پھر ٹیکس کو اینالائز کرنے کا اٹ از ایزیئر فار آس, بالکل ریئل ٹائم میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. سو دیر آر مینی تھنگس ماشاء اللہ سے آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. میں اس کا ایک حصہ ہوں. ہم اس کو لے کے آگے لے جا رہے ہیں تاکہ ٹیکس اور ٹیکنالوجی کو ہم ایک ساتھ وہ کریں, اور اتنا مینولی سب کچھ نہ ہو. کل کو ایک کلک پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ٹیکس کتنا بن رہا ہے, ریٹرن کتنا بن رہا ہے. ہاں جی, سو وی آر ٹرائنگ ٹو موو ٹورڈز دیٹ بیکاز آئی تھنک اٹس دا نیکسٹ بگ تھنگ. ایگزیکٹلی. سو چیلنجز کیا ہیں ابھی جو ابھی آپ فیس کر رہی ہیں اوور آل؟ آئی تھنک تھوڑا سا ہچکچاہٹ ابھی بھی ہے لوگوں کو لے کے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا, اگر ہم اس ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. یہ بالکل ہے. ہاں جی, تو آئی تھنک اس پرسیپشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان میں اگر ہمیں ترقی چاہیے, پاکستان میں اگر ہمیں اچھے اسکولس بنانے, روڈس کوئی چیز آپ یو نیم اٹ, تنخواہیں دینی ہے لوگوں کو, برجز بنانے ہیں, سڑکیں بنانی ہیں, سو یو نیڈ ٹیکس فار دیٹ. گورنمنٹ کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور پروونسز کو بھی ہم پھر 60% ان کا شیئر ان کو دے دیتے ہیں, ادھر کیپٹل میں رہتا ہے 40%. سو آئی تھنک ضروری ہے کہ ہر کوئی اپنا ٹیکس پے کرے, بیکاز قطرہ قطرہ دریا جو بنتا ہے, اور جو ذمہ داری ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان وہ تو ہمیں ادا کرنی ہے, نو میٹر واٹ. یہ بڑا اچھا کہا, وہ جو ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ نہ جانے جب ہم فائل کریں گے تو کیا ہو جائے گا. اچھا, اور یہ بے وقوفی بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ آپ کو بینیفٹس بتائے جاتے ہیں. اگر آپ فائلر ہیں تو اس کے بینیفٹس ہیں آپ کو ہر جگہ پہ, آپ نان فائلر ہیں تو اس کا آپ کو نقصان ہے جس چیز سے آپ بچ رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فائلر ہو کے یہ ہونا ہے, لیکن فائلر ہو کے بینیفٹس, اور اکثر اپنے شو پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پراپر بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کہ ایسی ایسی ان چیزوں پہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا, لیکن لوگوں اویئرنیس کی کمی ہے. بالکل سبین, آئی ایگری وتھ یو. آپ فائلر ہیں تو آپ ٹیکس کم پے کرتے ہیں بنسبت کہ آپ نان فائلر ہیں, کیونکہ پھر آپ کو
100% ज़्यादा टैक्स पे करना होता है, चाहे आप गाड़ी ले रहे हैं, चाहे आप ज़मीन ले रहे हैं या कुछ भी, तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ फाइलर. तो ये इसका होना चाहिए लोगों को इस बात का पता. एब्सोल्युटली. अच्छा, अभी चंद रोज पहले एक और चीज़ भी सामने आई कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से कि जी अगर इतने व्यूज़ होंगे तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा. तो आपका क्या होगा? मैं मुझे देखती आपका क्या होगा, टेंशन तो हुई होगी. माशाल्लाह यू आर आल्सो वेरी फेमस, आपको बड़ा लोग फॉलो करते हैं. हाँ जी, बट आई हैव नॉट मोनेटाइज्ड इट. मैं सिर्फ इसलिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ ताकि लोगों को CSS के हवाले से अवेयर कर सकूँ, विमेन के चैलेंजेस के हवाले से अवेयर कर सकूँ, और लाइक हम सिविल सर्विस में क्या कर रहे हैं, क्या नया, ताकि थोड़ा लोगों का परसेप्शन इस सिविल सर्विस के हवाले से चेंज हो. बिकॉज हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है शायद कुछ नहीं कर रहे, तो वो जो गैप है कहीं बीच में, तो वो दूर करने के लिए. बट आपकी बात ठीक है. हमने देखा है कि बहुत पॉपुलर हमारे यूट्यूब स्टार्स हैं और टिकटॉक स्टार्स हैं जो कि बहुत कमाते हैं और लेविश लाइफस्टाइल दिखाते हैं, शादियां दिखाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, डॉलर्स उड़ाते हैं, बिल्कुल जी, गाड़ियां लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले गिफ्ट करते हैं, बिल्कुल पैसों के बुके गिफ्ट करते हैं. जी, बिल्कुल जी. तो हम ये कहते हैं कि अगर एक तनख्वाहदार बंदा जिसकी सिर्फ शायद लाख तक या उससे भी कम तनख्वाह है, वो अगर टैक्स देता है, तो अगर आप इतना कमा रहे हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट पाकिस्तान के लिए. आप यहाँ रहते हैं, इसी जगह ने आपको शोहरत दी, मोहब्बत दी, तो आप इसी के थोड़े से बेहतर होने में अपना किरदार अदा करें. तो इसलिए हम ये चीज़ ले आए. पहले शायद इसमें इतना नहीं था कि कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं वो करते थे, लेकिन अब एक ख़ास थ्रेशोल्ड रखा गया है कि उससे ज़्यादा आपके व्यूज़ हैं तो इतना आपका टैक्स आना शुरू हो गया. ये हम अभी जब रिटर्न्स आएंगी इंशाल्लाह 30 जून के बाद, तो होपफुली आ जाएगा. ओके, क्योंकि हर साल हम ये देखते हैं ना मैमूना के वो जो हमने एक मुकर्रर किया होता है ना हदफ टैक्स का, अब ज़ाहिर है हम उसके हवाले से बात ज़रूर कर रहे होते हैं. ऑफ कोर्स उसमें हमारे कुछ हिंड्रेंसेस भी हैं, इसमें ज़रा IMF की बात भी कर रहे होते हैं, बहुत सी और चीज़ें हैं जिस पर जिक्र हमारा हो रहा होता है. बिल्कुल जी. इस साल क्या स्टेटस है हमारा जब हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से वी आर गोइंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. बेहतर जा रहा है, लेकिन अगेन हम, क्योंकि टैक्स सिर्फ मैंने नहीं देना, सिर्फ आपने नहीं देना या किसी एक बंदे ने नहीं देना, इट्स अ जॉइंट एफर्ट. पूरे पाकिस्तान ने जिस पे टैक्स लागू होता है या जिस वो उसमें आते हैं तो स्लैब में टैक्स के, तो सबने देना है. तो मेरी तो गुजारिश यही है कि हम IMF का भी एक, उनके साथ भी हमारी एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी हमने उनका लोन वापस करना होता है, इंटरेस्ट होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमने पैसे लगाने हैं तरक्की के लिए. तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लीज़ आप अपना जो भी टैक्स बनता है वो आप दीजिए और इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें. मैमूना, क्योंकि जब भी आप किसी अहम ओहदे पर फाइज होते हैं तो ये बड़ा होता है ना कि अच्छा वो कोई भी जान पहचान दूर की भी होती है ना, तो वो कॉल कर लेते हैं या ऑफिस ही आ जाते हैं. हाँ, कोई एप्लीकेशन लेके, कोई काम लेके, कोई सिफारिश है. सो आपके पास ऐसी कौन सी सिफारिशात आती हैं? देखिए, ये तो हमारा आई थिंक हमारा कल्चर है काइंड ऑफ. अगर हम, मुझे कोई काम होगा एक दोस्त को, ये आई थिंक इसमें, और ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है अगर आप मेरिट पे एक चीज़ मेरिट पे आप कर रहे हैं. मैं आपको इसमें मैं थोड़ी सी सख्त इस हवाले से जानी जाती हूँ या मशहूर हो गई हूँ. मुझे याद है मैंने पहला जो टैक्स रिटर्न भरवाया था वो अपनी अम्मी से भरवाया था. मैंने कहा आपने अभी तक रिटर्न्स नहीं फाइल किए? उन्होंने कहा मेरी बिल्ली मुझे मियाँ. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ थिंग कि तो मुझे कहते हैं अगर आपने अपनी माँ को नहीं बख्शा तो आपने किसको बख्शा? आपने तो फैमिली में सबके टैक्स रिटर्न फाइल करवाए मैंने कहा जो जिस पे बनता है सबने करना है. लेकिन चेंज तो घर से शुरू होता है ना. दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनों को भी फैसिलिटेट ना करें, बल्कि बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको भी लेकर आएँ सिस्टम में. बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अगर मेरे घर वाले नहीं भरते और मैं बाहर जाके लोगों को नोटिस दे रही हूँ कि जी आप रिटर्न भरें, ठीक है, मे बी दे वुड नॉट नो, बट मेरा अपना ज़मीर भी तो एक है जो मुझे ये कहता है कि जी आप खुद अपना तो देखें पहले जो लोगों को. तो यू हैव टू वॉक द टॉक. तो आपने करना होता है, पहले खुद से स्टार्ट करना होता है, एंड चैरिटी बिगिंस एट होम. बिल्कुल. वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ आर यू मेंटेनिंग दिस? Alhamdulillah, I'm single, so it's going pretty well. रिश्ते तो आते होंगे. इतनी एलिजिबल
So it's going pretty well. I have a lot of time to spend with my नहीं, आई मीन सॉरी, यहीं पे रुकते हैं। मुझे एक प्रेशर होता है ना, देखें वैसे तो मर्द पे भी होता है कि औरतें बहुत ज्यादा होता है हाँ जी, I कि agree. अच्छा फैमिली का सबसे पहले प्रेशर होता है गेट मैरिड, सो आपके ऊपर प्रेशर तो होगा। बिल्कुल ना सिर्फ फैमिली का बल्कि एक सोसाइटी में जब बिल्कुल आप होता है। किसी शादी पहला में सवाल ये होता है शादी में जाते हैं या किसी के घर भी जाते हैं तो वो मुफ्त मशवरा के तौर पे भी दे देते हैं कि जी देख हमें उम्र खाना निकल ख्याल रही है, है। आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, नहीं सात आपकी चार बात ऑप्शंस भी बताते हैं। वैसे हमारा भी ख्याल है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्यों नहीं की? नहीं बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ज़रूरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड आपको नई शादी करनी चाहिए। जब प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं तो सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि आप यंग बच्चियों की शादियाँ कराते हैं ज़बरदस्ती। उनको थोड़ा सा आप पढ़ने दें, उनको अपना थोड़ा सा एक करियर बनाने दें, थोड़ा ज़िंदगी को समझने दें। अगर आप उनको करियर का इतना नहीं भी है तो ज़िंदगी को समझने दें, बिकॉज शादी इज़ नॉट अ गेम, कोई खेल नहीं है, आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। सो आई बिलीव कि इंशाल्लाह व्हेन द टाइम इज़ राइट, व्हेन द पर्सन इज़ राइट बेसिकली, तो ज़रूर क्यों नहीं। क्या क्या क्वालिटीज क्या हैं कि मैरिड क्या सेट हुआ है अभी तक जो नहीं मिल सका परफेक्ट पार्टनर? सबीन देखें अभी तक तो आई थिंक पहले CSS था, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग थी, उसके बाद मैं स्कॉलरशिप पे चली गई पढ़ने के लिए। अब वापस आई हूँ तो अब थोड़ा मैं शायद मूड बना रही हूँ, अगर ओके कर लेनी चाहिए। So you never know, next टाइम जब हमारे शो पे हैं तो एक let's see, हो सकता है एडिशन और 7 तोला सोफा हाँ, खाली ना हो। बिल्कुल जी, You never हो know. सकता है। वो जो भी हो, Fingers लेकिन crossed. बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, हमारी बहुत दुआएं आपके आमीन। साथ हैं। Thank you आपने जी। बड़ा अच्छा कहा कि वो ना राइट टाइम ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट पार्टनर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ज़रा पहले अपने आप को समझते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, और ये कोई जल्दी का डिसीजन होता भी नहीं है। और हमारा एक मसला और भी है, हमने शादी को पूरी ज़िंदगी समझ लिया है। हाँ जी। हर दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ, बट आपकी पूरी जिंदगी उस डिसीजन पे Dependent है। डिपेंडेंट सही बात। है। सो आपने किस तरीके से वो डिसीजन लेना ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं बात करूँ सभी अक्सर होता है ना, हम सवाल मैरिड है नहीं है, मैरिड है हाँ, नहीं और है, बस ये जिंदगी सवाल। वहीं से शुरू वहीं करता और हाँ। करियर के हिसाब से खवातीन को तो बहुत ज्यादा बहुत इस चीज को इस पे आपकी सॉरी सबीना, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपकी बात से मुझे याद है, अक्सर मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रखती हूँ। तो यकीन माने अगर 100 सवाल आते हैं उसमें 99 ये होते हैं कि या तो मुझसे शादी कर लें या आप शादी कब कर रही हैं। इसके अलावा और कोई सवाल नहीं होता। मैं कहती हूँ आप कोई CSS का पूछें, कोई और चीज़ स्कॉलरशिप्स का पूछें। मैं चिवनिंग पे गई थी तो मैं अक्सर मैं इनकरेज करती हूँ आप पूछें ताकि मैं आपको ये चीज़ें बता सकूँ। लेकिन नहीं, हमारी लोगों को बहुत शौक हाँ, है। मतलब चलो अम्मा अब्बा खानदान को तो होता ही होता है। अच्छा, वैसे जो पूरे लाइव अवाम को। क्वेश्चन आंसर से ना, ये तो मैंने तो छोड़ दिए ये करने। पता है क्यों? इसी तरह के इतने अजीब अजीब मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। लोग काम की बातें बड़ा कम पूछते हैं कि बहुत आपसे करियर से मुतालिक बात कर लें, कोई प्रोडक्टिव सवाल कर लें जिसका जवाब दे के किसी को फायदा हो सके। जिस तरह अक्सर लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं तो मैं भी अक्सर सवाल करती हूँ कि मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ। हाँ जी। से बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसी तरह के ना, मतलब अक्सर होता है ब्यूटीफुल, व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन और पता नहीं क्या क्या और ब्ला ब्ला। बिल्कुल यही बात है ना, है। ये ड्रेस कहाँ से लिया, एग्जैक्टली। इस तरह के इतने क्वेश्चंस। और खैर उस तरह के भी जो आपने बताए, इतने क्रीपी कुछ कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, या आई मीन ये सारी चीज़ें कि मैंने तो छोड़ दिया। वो एक के बाद मैं कहा मैंने तो करना ही नहीं है अब कभी, बस दैट्स इट, बिकॉज लोग नहीं उस पर प्रोडक्टिव हाँ बात जी। कर रहे होते। नहीं, आई एग्री, आई कम्प्लीटली एग्री। मैं कहती हूँ जी आस्क CSS क्वेश्चंस या आस्क एनी क्वेश्चन, तो बस यही चल रहा होता है। बट खैर उनकी भी क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि हमारे जैसे मुआशरे में बहुत यंग रिवाज है शादियों का, और एक काइंड ऑफ एक वो समझते हैं कि जी शादी नहीं हुई, एक अजीब सा उनको वियर्ड समझते हैं इस चीज़ को। सो आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट परसेप्शन। आप शादी करें, अपनी मर्ज़ी से करें, और इसमें मर्ज़ी बहुत ज़रूरी है। एक फोर्सफुल मैरिज के तो बिल्कुल आप ना आपको इस्लाम उसकी इजाज़त देता है, ना आपको एक कल्चर इजाज़त देता है। सो आप करें, सही टाइम पे करें, सही पर्सन के साथ करें, और इंशाल्लाह यू विल हैव अ वेरी और गुड जब आप हैप्पी सही लाइफ। वक्त पर और सही इंतखाब के बात करते हैं तो ज़िंदगी वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर आप ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। वरना जब आप
صحیح وقت پر یا صحیح شخص کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر کام ہوتا ہے خراب، اور پوری زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ دوسروں کو بھی مشورے دے ہوتے ہیں ہاں، یا دوسروں شادی کے گھر بھی خراب کرتے ہیں. جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کو مشورے دیتے ہیں ایک بار شادی کرو نا لگ پتہ پتہ جائے جائے گا. گا. اس کے بعد شادی ہوتی ہے 1 مہینہ تو گزرنے دو، پھر 3 مہینے تو گزرنے دو. میں نے یہ چیز فیس کی ہے لٹرلی. مطلب آج میں بالکل نا مطلب میں ایک سوشل میڈیا پہ پڑھ رہی تھی کہ ان لوگوں سے بہت زیادہ دور رہیں جن کی یا شادی نہیں ہوئی بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے، یا ان لوگوں سے دور رہیں جو کہ خوشی والی شادی میں نہیں ہے، ہیپیلی میرڈ نہیں ہے. سو یہ 2 لوگ جو ہیں نا یہ آپ کی زندگی، ان کے جو کامنٹس ہوتے ہیں نا ایک میرڈ لائف کو بہت متاثر کرتے ہیں. کسی کی زندگی ٹھیک گزر سکتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بٹ بعض اوقات آپ کا ایک کامنٹ جو ہے وہ کسی کے ذہن پہ اتنا اثر انداز ہو سکتا ہے کہ اس کی پوری زندگی، اس کی پوری سوچ بدل سکتی ہے اپنے پارٹنر کے لیے. سو بی کیئرفل ود یور ورڈس اینڈ ایڈوائزز. بہت امپورٹنٹ ہے کہ دھیان رکھیں جب بھی کسی سے بات کریں، کوئی بھی مشورہ دیں. مفت کے مشورے دینے کی ضرورت نہیں بھی ہوتی. میں آخر میں کوئی میسج جو کہ آپ دینا چاہتی ہیں پاکستان؟ جی میرا میسج یہی ہے کہ اپنے جو بھی، میں تو کیونکہ ایز اے ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو اب فی الحال بات کر رہی ہوں، آپ اپنے ٹیکس کے ریٹرنز بھریں، آپ اپنا کردار ادا کریں اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اور جو بھی آپ کا بنتا ہے. سیکنڈلی یہ خواتین کو میرا یہ پیغام ہے، جو بھی لڑکیاں بچیاں مجھے سن رہی ہیں چاہے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی کونے میں، کہ آپ یو کین ڈو اٹ. آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ شاید میں یہ نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز، چاہے وہ پڑھائی ہے، وہ CSS ہے، وہ کوئی اور ایگزام ہے، آپ کو یہ شاید لگتا ہوگا کہ آپ نہیں کر سکتی، بٹ اٹس آل ان دا مائنڈ. آپ کا دماغ اگر کہتا ہے نہیں کر سکتے تو 100% آپ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ خود کو کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ. سو میرا مشورہ یہ ہے کہ جی کیپ ایٹ اٹ، پش ایٹ اٹ. آپ شاید CSS کے لیے پڑھ کے کوالیفائی نہ کریں، لیکن CSS کے پڑھنے کی اس جرنی میں آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو مل جائے گا کہ یو ول گیٹ ادر سو مینی اپرچونیٹیز. اتنی اور آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے. بے شک ایسے ہے. سیدہ میمونہ تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھیں آپ. اٹس سو گریٹ ٹو ہیو یو. تھینک یو جی. اور ٹیکس جمع کرائیں، یہ بہت ضروری ہے. اور جو بالکل ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے، جن کو لانے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو لازمی آئیں، یہ بہت ضروری ہے. ڈالرز کماتے ہیں، ٹیکس نہیں بھرتے، کام ٹھیک نہیں کرتے. بریک لیں گے، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ ہمارا سیگمنٹ، اور آج اس پر بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ آج پوری دنیا میں اس کا دن منایا جا رہا ہے. تو لیٹس سیلیبریٹ آرٹ اینڈ لیٹس سیلیبریٹ آرٹسٹ. اور اس سال کا جو تھیم ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اے گارڈن آف ایکسپریشن کلٹیویٹنگ کمیونٹی تھرو آرٹ. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ رنگوں کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے فن کے ذریعے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جو آپ ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں آس پاس کی انوائرمنٹ سے، آپ وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں. اچھا شعیب، ایسے بھی ہے کہ کتنے سارے ایسے سوشل ایشوز ہیں جو کہ آرٹسٹ نے اٹھائے ہیں آرٹ کے تھرو. کی پینٹنگس میں پراپر جو ایگزیبیشنس ہوتے ہیں وہ اب تھیم بیسڈ ایگزیبیشنس ہوتے ہیں، وہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی اور وائلنس کے حوالے سے ہو، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہو. کافی سارے ایسے ٹاپکس ہیں، وہ اس کی تھیم رکھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس تھیم کے انڈر جو ہے وہ ہر کوئی اپنے طریقے سے اس آرٹ کو ایکسپریس کرتا ہے. تو دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود ہوں یا سوشل میڈیا پر وہ آرٹ جا رہا ہو تو اس حوالے سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، لوگ اس حوالے سے اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ. سو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جو یہ والا اسپیکٹ ہے نا کہ کلٹیویٹنگ کمیونٹی تھرو آرٹ، سو یہ اس کے اندر بہت اچھا فال کرتا ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کو کیسے کلٹیویٹ کر سکتے ہیں آرٹ کے تھرو. تو آج اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. امبرین عامر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ماشاءاللہ آپ کا کام تو انٹرنیشنل لیول پر ہے، بہت اکنالج کیا جاتا ہے آپ کا کام پر. سرٹیفائڈ ریزن اور فرنیچر آرٹسٹ ہیں. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ اچھا، کیسے ہیں؟ جب بھی کوئی آرٹسٹ ہمارے پاس آتا ہے نا، وہ ٹھیک ہے ان کا آرٹ تک اپنی جگہ، وہ جو اپنی کی اسٹائلنگ ہوتی ہے اس پہ بڑی توجہ ہوتی ہے. جی بالکل، یہ ایک نیچرل، یہ ان بورن ہوتا ہے. یہ بالکل ہوتا ہے کیونکہ ہم آرٹسٹ لوگوں کا یہ پہلا اپیرنس ہی میٹر کرتا ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم اپنے آرٹ، اپنے کلرز کو نہیں پریزنٹ کریں گے تو پھر ہم کیسے آرٹسٹ کہلائیں گے؟ آرٹسٹ واقعی ان بورن ہوتا ہے یا کہ ود ٹائم آپ سیکھ بھی سکتے ہیں؟
میرا اپنا خیال ہے کہ بائی بورن ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اندر سے ہی آپ کو ایک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے سب سے پہلا برش اٹھانا ہے اور اپنے مطلب کلرز کے تھرو اپنے فیلنگ ایکسپریس کرنی ہے، آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ میں بہت ایک طرح سے آرٹسٹ ہوں اور مجھے اسی کے فیلڈ میں جانا ہے. تو میرا بھی یہی تھا، میں بائی بورن آرٹسٹ تھی. میں نے اپنے پیرنٹس سے بڑی جو ہے نا اس بات پہ سمجھے بحث بھی کی کہ مجھے اس فیلڈ میں جانے دیں. میں فائن آرٹس اسٹوڈنٹ رہی ہوں اور شادی کے بعد میرا وہ رہ گیا تھوڑا سا کیونکہ بچے ہو گئے سارا، لیکن اس کے بعد میں نے کہا نہیں، برش کے بغیر میری لائف نہیں ہے. تو آرٹسٹ کا گیپ کتنا عرصہ رہا یہ؟ گیپ بہت رہا کیونکہ بچے جب تک چھوٹے تھے، پھر جیسے 4-5 سال تو رہا، پھر ان کی کاپیز کے ساتھ میں نے یہ کام شروع کیا کہ ان کی ڈرائنگ میں بناتی تھی، ان کی ہر پروجیکٹ کو میں ہینڈل کرتی تھی. لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ نہیں، اگر میں جانا چاہتی ہوں اس فیلڈ میں تو اب ماشاء اللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہو گئے ہیں، تو کیوں نہیں میں اپنے آپ کو اس چیز میں لے کے جاؤں. تو میں نے پھر برش اٹھایا اور اللہ کا شکر ہے وہ لوگوں کو کام پسند آنے لگا. کووڈ میں نے صرف ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، لیکن وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا. اوکے، سو کیا ایکسپیریمنٹ تھا اوور آل؟ کیا دوبارہ سے جرنی کس طریقے سے آپ سے اسٹارٹ؟ میں نے کیونکہ میں 2017 سے 2020 تک میں میک اپ آرٹسٹ رہی ہوں، میں نے فری لانسنگ کی ہے. برش میں نے پھر بھی نہیں چھوڑا. تو میں نے جو ہے وہ جب میں نے میک اپ کیا کر کے مجھے بڑی اس پہ بھی بڑا پریز ملتا تھا. تو کووڈ آ گیا، سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے وہ پھر ہمارا ایک چیز بیٹھ گئی. لیکن پھر میں نے سوچا چلو اپنا آرٹ کو اسٹارٹ کروں. میں نے یوٹیوب سے بھی کچھ ویڈیوز دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جب آرٹ ہوتا ہے یہ جب تک پریکٹس میں نہیں ہوتا نہیں کر پاتا انسان. تو آہستہ آہستہ کوششیں کیں اور وہ لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گیا. جب میں نے پھر اس پہ میرے بچوں نے کہا کہ آپ کا اتنا پیشن ہے، آپ اتنی جنونی ہیں اس چیز کو لے کے، تو آپ کیوں نہیں اس کو پروفیشن بناتی ہیں اپنے. تو پھر وہ میں نے اپنا پیج بنایا اور وہ جب میں نے پھر اس کے بعد آن لائن کورسز کیے، فزیکلی جا کے کلاسز دیں، تو مجھے مزہ آنے لگ گیا اور وہ پھر ہاتھ چل پڑا. کیا بات ہے. اچھا، بہت سی ہماری خواتین اسپیشلی جو آپ کی اپنی جرنی رہی نا کہ آپ کو شوق بھی تھا، آپ نے پڑھا بھی، لیکن ایک گیپ آیا، بیکاز یہ بڑا کامن ہے ہمارے یہاں خواتین کا، شادی کے بعد ایک گیپ آ جاتا ہے بچوں کی وجہ سے، وہ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں. سو وہ تمام خواتین جو کہ شوق رکھتی ہیں آرٹس کا، لیکن سم ہاؤ یہ نا شادی اور بچوں کے کسی بھی وجہ سے اگر گیپ آ گیا ہے، جو آپ نے بات کی نا آن لائن کورسز کی اور ٹریننگز کی اور دوبارہ سے سیکھنے کی، بیکاز برش اپنی جگہ بٹ میرا ریزن آرٹ اینڈ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا اور کون کون سے ڈائنامکس میں لوگ کام کریں. اف یو کین گائیڈ دوز لیڈیز کہ اچھا کہاں سے اسٹارٹ کریں، وہ کون سا کورس ہے، کون سا پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ آغاز کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس یوٹیوب ہی ہے. اگر آن لائن کرنا ہے تو یوٹیوب پہ ہر ویڈیوز موجود ہیں، آپ کرنا چاہیں. لیکن اب تو پاکستان میں ٹیلنٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے، لوگ آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں. میں خود بھی کلاسز دیتی ہوں، آن لائن میں فزیکل دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریزن کو بہت ضروری ہے. جب تک آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں نہ پریکٹس نہ کریں، آپ اس کو ڈائلیوٹ نہ کریں، آپ اس کے جو ہوتا ہے کوانٹٹی ہوتی ہے کس طرح میجر کرتے ہیں، کس طرح کلر اس کو کرتے ہیں، ڈائلیوٹ کرتے ہیں، تو جب تک وہ نہیں کریں گے نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر آپ آن لائن گھر بیٹھے کرنا چاہ رہے ہیں تو یوٹیوب سے بڑا پلیٹ فارم ابھی تک تو نہیں ہے. تو بہت اور آسانی بھی ہے، گھر بیٹھے آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ آن لائن کلاسز دیتی ہیں کیا شیڈیول ہوتا ہے؟ اسپیشلی اگر ریزن آرٹ کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ کیا کتنے ویکس پہ مشتمل کورس ہوتا ہے، تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ باقی فیمیلز کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں؟ جی میں آن لائن تو نہیں دیتی کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ریزن ہم سکھا سکتے ہیں. کرتے ہیں ویسے جو ہے وہ ویسے آن لائن ہوتی ہیں کلاسز، لیکن اس کے لیے وہ پراپر ویڈیوز دیکھنا، ایک پراپر ٹائم دینا، کیونکہ ہمیں تو اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، بچے بھی دیکھنا ہے. وہ پھر اتنا پاسبل نہیں ہوتا. پھر آپ کو جب ٹائم ملے آپ دیکھ لیں، ریکارڈڈ ہوتے ہیں وہ. لیکن ہے کہ میں فزیکل دیتی ہوں تو میری 2 days کی کلاس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں ہر چیز پرووائڈ کرتی ہوں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ زیرو سے آئیں گے تو میرا پورا ہر چیز میں پرووائڈ کروں گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ایون ٹیبل ہو گیا، ٹریز ہو گئے، جو بھی کوسٹرز ہو گئے، ہر چیز میں بتاتی ہوں اپنی کلاس میں. اور کچھ ان کو نہیں لانا، ان کو کچھ نہیں بھی آتا، میری سب سے خود آنا ہے. آپ کی اپنی پریزنس ضروری ہے آن ٹائم. اور وہ صبح 10 بجے سے ہوتی ہے، شام 6 بجے تک کی کلاس ہوتی ہے جو 2 days کی ہوتی ہے. اچھا، کیا ایسے بھی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کو کہتے ہوں کہ ہم نے برش نہیں پکڑا اور ہمیں مطلب آرٹ آتا نہیں ہے، لیکن ہم اسکریچ سے سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں شوق ہے؟ جی جی بالکل. کیا ایسی بھی اسٹوریز آپ کے پاس ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ اب پروفیشنلی آرٹ کو پرسو کر رہے ہوں؟ جی میرے پاس ایسے آئے ہیں. میری ایک بلکہ ریسنٹ میں نے ایک کلاس دی تھی تو بچی کو نہیں آتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے سیکھنا ہے. میری ایک ایگزیبیشن میں ہی وہ آئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے سیکھنا ہے آپ سے. اور ماشاء اللہ وہ میرے پاس سے بڑا ٹیبل بنا کے، اس نے کبھی ریزن کا کام نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ ماشاء اللہ وہ ملیشیا گئی ہیں شادی کے بعد اور وہ کر رہی ہیں اپنا ماشاء اللہ کام. اٹس اے گڈ بزنس ایز ویل. جی بالکل.
اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بیکاز آج کل دور ایسا ہے. ہاں سیکھنا تو ضروری ہے ہر چیز میں، آپ کو پتہ ہے وہ تو ہم ابھی بھی میں سیکھ رہی ہوں. میرا وہ پیریڈ تو ختم نہیں ہوتا کہ کیونکہ نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، نئے نئے ہمیں جو ہے وہ کبھی کوئی ٹیکسچر میں آ رہا ہے، کبھی ریزن میں آ رہا ہے، تو ہمیں تو خود سیکھنا پڑتا ہے. وہ ابھی تک اسی لرننگ پروسیس میں دیکھنے پڑتے ہیں دنیا میں ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، اوبویسلی وہ تو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں سوشل مارکیٹنگ بہت ضروری ہے، کیونکہ اب تو اور بہت آسان ہو گیا ہے. جب میں نے فائن آرٹ اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو آپ کی صرف بتاتے ہی تھے کہ میں ایک فائن آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں تو میرا آرٹ دیکھ لیں یا اسکیچ بک دکھا دی، لیکن اس کے علاوہ تو نہیں تھا. اب تو انسٹاگرام ہے، کافی چیزیں ایسی ہیں پلیٹ فارمز ہیں جو آپ اپنا آرٹ شو کر سکتے ہیں. لیکن کیا چیلنجنگ ہے بیکاز ایسے آرٹ کو دیکھنا ڈفرینٹ چیز ہے، سوشل میڈیا پہ اس کو مارکیٹ کرنا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو پکچر بہت اچھی لگتی ہے، ایستھیٹک پکچر. آج کل تو بڑا ایستھیٹک کا تو بڑا رجحان ہے. آپ اپنی پکچر نہیں لگاتے ایستھیٹک نہ ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ کچھ چیلنجنگ ہو گیا ہے اب؟ ہاں جی چیلنجنگ ہو گیا ہے ہاں جی بالکل ہو گیا ہے کہ اوبویسلی آپ کو چیلنج تو بہت ہوتے ہیں ہر چیز، کیونکہ جب آپ بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنی ہے، وہ اسکلز بھی آپ کو ڈیولپ کرنی ہے، اسپیشلی اے آئی کا آپ جس طرح سے اس کو انکارپوریٹ. وہی میں بات ابھی کرنے لگی تھی کہ اے آئی کا جو دور آ گیا ہے تو اے آئی نے بھی ہماری کافی ہیلپ کی ہے کہ ہمیں ہر امیج آپ کو کلیئر مل جاتا ہے. آپ کو اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو انسٹاگرام پہ کوئی اسٹیٹس آپ کو لگانا ہے کہ اچھا یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ لوگوں کو ہر چیز آپ کو بتانی پڑتی ہے کہ یہ میں نے یہ بنایا ہے، اس کے اندر یہ چیز یوز ہوئی ہے. کیونکہ مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا چیز یوز کی ہے، کیا کلرز یوز ہوئے ہیں، پگمنٹس یوز ہوئے ہیں یا الکوہل انک یوز ہوئی ہے. لوگوں کو نہیں پتہ، تو پھر مجھے وہ پورا ایک آسان لفظوں میں لوگوں کو بتانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ چیلنجز فیس تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اٹس اے پارٹ آف جرنی ناؤ، تو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اب آئیڈیاز لیے جا سکتے ہیں اے آئی سے، بیکاز چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت سارے اور پلیٹ فارمس ہیں جو کہ آپ کو آرٹ سے ریلیٹڈ بھی کہ ٹرینڈنگ میں کیا چل رہا ہے گلوبلی، بیکاز آپ لوگ سے پاکستان کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ آرڈر ڈسپیچ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس حوالے سے کس طریقے سے آپ لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اے آئی سے کیسے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا اس بارے میں. دیکھیے موسٹلی تو مجھے جو ہے وہ لوگ خود پکچرز بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بنوانی ہے. اے آئی کے تھرو ہے کہ کسی کو اگر اپنا روم ڈیکور کروانا ہے تو وہ ہمیں ایک اسپیس بتا دیتے ہیں کہ یہ میرے اسپیس ہے. پھر وہ ہم تھوڑا سا اے آئی سے گائیڈ لائن دیتے ہیں پکچر سینڈ کر کے کہ یہ اس کو ہم اور کس طرح مزید انہینس کر سکتے ہیں، اس میں وال ہینگنگس کتنی لگیں گی، ٹیبلز کتنے جائیں گے. یہ تھوڑی سی ہیلپ ہمیں مل گئی ہے آج کل اے آئی کے تھرو. اچھا جس طرح آپ فیشن سے متعلق کہتے ہیں نا کہ پیرس سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر دنیا میں پہنچتا ہے، سو آرٹ میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے کوئی ملک، کوئی ایسا علاقہ کہ جس سے متعلق آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کون سا مٹیریل استعمال ہو رہا ہے؟ جی کافی سارے ہیں. ٹرکش آرٹ بہت ہے، ایرانی آرٹ بہت ہے، اور یو اے ای میں بھی بہت آرٹ کو کافی فالو کیا جاتا ہے. تو ہم ان کے ٹرینڈس کو کافی فالو کرتے ہیں، اور میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے سیکھوں. تو ابھی تو کچھ ویزاز ایشو ہیں، لیکن یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہوں میں جا کے خود سیکھوں، کیونکہ ان کے بہت اچھے ٹرینڈز ہوتے ہیں اور فالو کرنے بھی چاہیے، کوئی ایسی بری ایسی بات نہیں ہے. بالکل آئی تھنک جب آپ جا کے سیکھتے ہیں تو آپ اس میں کچھ ایڈ کرتے ہیں، اپنے سائڈ کا بھی ایڈ کرتے ہیں، اینڈ دین یو لرن فرام ایچ ادر. آپ اپنا کچھ ان کو سکھائیں گی، کچھ وہاں سے سیکھیں گے. دیٹس ہاؤ وی گرو، کہ ہمیں سیکھنا ہے. اور یہ سیکھنے کا تو عمل ویسے بھی ہم کہتے ہیں زندگی بھر جاری رہنا چاہیے جس بھی ڈومین میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں آپ کو پرسنلی سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے وہ کس آرٹ میں آتا ہے، کس آرٹ فارم میں آتا ہے؟ مجھے ریزن آرٹ میں، میرا تو فیوریٹ ریزن آرٹ ہے، کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ فنش دے دیتا ہے آپ کے کوئی بھی آرٹ، چاہے میں ڈیکوپاج کے ساتھ کروں چاہے ٹیکسچر آرٹ کے ساتھ کروں. تو جب میں اس پہ ریزن پور کرتی ہوں تو وہ ایک کمپلیٹ فنش لک آ جاتی ہے، گلاس لک آ جاتی ہے. تو وہ سمجھیں کہ اس کی خوبصورتی ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پسند بھی زیادہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ بھی ظاہر ہے زیادہ. جی بالکل، مہنگا بھی ہو جاتا ہے نا ریزن اٹ سیلف، ذرا مہنگا تو ہے نا پھر، لیکن وہ آئی تھنک اس کا جو بننے کا پروسیس ہے وہ بھی بڑا سیٹسفائنگ سا ہوتا ہے. وہ لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں اگر ایسی کوئی ویڈیو سامنے آ جائے کوئی جس طرح فاسٹ فارورڈ ویڈیوز اکثر ٹائم لیپس پہ سیٹ کر دی جاتی ہیں، سو اوور آل لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. لیکن وہ بہت محنت والا کام ہے، وہ اس کے پیچھے کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ نہیں نظر آتی. آپ کو لگا کے بھی نا ٹائمر پہ، اس کے بعد آپ کو اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے پراپر، کہ آپ اس کو جو ایستھیٹکس آپ نے کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے وہ. لیکن بڑا امپورٹنٹ ڈے جس پہ آج ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹ کس طریقے سے ایک کمیونٹی کو بلڈ کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو کلٹیویٹ کر سکتا ہے، سوشل ایشوز کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہمارے آرٹسٹ ان کو ریکگنائز کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور آرٹ کی صرف یہ فارم نہیں ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آرٹ اوور آل آرٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. پرفارمنگ آرٹس بھی ہے، اور ہمارے ایسے بہت سارے آرٹسٹ، آپ لوک ورثہ کی بات کریں،
वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनका आर्ट देखने के लायक होता है. मैं कहती हूँ कि आप जब वहाँ जाते हैं तो लिटरली आप जब एक गैलरी में जाते हैं तो आपका दिल करता है वहीं पर ही बैठ कर देखते सही रहे बात है. काम ओवरऑल जो हर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी रियली अप्रिशिएट उन तमाम आर्टिस्ट को हम अप्रिशिएट करते हैं जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का आर्ट पूरी दुनिया तक पहुंचा वो रहे हैं. तमाम मर्द सपोर्ट करें अपने घर में उन खवातीन को जो कि करना चाहते हैं, इसलिए कि ज़्यादा खवातीन है इसमें, बिल्कुल for sure. ऐसा ही है. क्योंकि अक्सर होता है ना कि आप उन्हें वो टाइम, वो स्पेस नहीं देते. मटेरियल की बात भी ज़ाहिर है इसमें है, थोड़ा करें, उनको सपोर्ट करें एंड देन दे कैन डू वंडर्स. क्योंकि जिसके अंदर ये टैलेंट है आर्ट का वो बहुत आगे माशाल्लाह जाता है. माशाल्लाह इस तरीके से आप इसको लेके हैं. अमरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you so much for स्पेशली having आज me. के दिन जब हम आर्ट की बात कर रहे थे. इस दिन की मुनासबत से आपसे लेंगे इजाज़त. दोबारा मुलाकात कल करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.